کے سامنے بچھاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے مٹا دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تو سب کچھ ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کا نام عبادت ہے۔ اس کیفیت کا نام عبادت ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ غایت المحبتی ما غایت التذلل والخضوع، انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ۔ اس کو الہ مانا تو پھر لا الہ الا ہوا والرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور آگے پھر کیا بتایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو الہ وہ ہے اشد حبا للہ کہ جس کے لیے مومن کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی محبت جو اس کا محبوب ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ، سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے محبوب اور خلیل ہیں، تو پھر ان کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کو جائے پناہ سمجھنا اور اللہ رب العزت کے لیے پھر تذلل اور خضوع، یہ توحید الوہیت، یہ ہے عبادت اور یہ ہے عبودیت۔ بندے کا عبادت اس کا فعل ہے اور عبودیت یہ اس کی داخلی اور باطنی اور ظاہری کیفیت ہے کہ وہ ہر وقت عبد بن کے رہتا ہے۔ بادشاہ ہو پھر بھی عبد ہے، طاقتور ہو پھر بھی عبد ہے، مجبور اور مقہور ہو پھر بھی عبد ہے، بیمار ہو پھر بھی عبد ہے، اور کسی بھی کیفیت میں ہو وہ عبد ہوتا ہے۔ یہ عبودیت ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید جو ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب ہے، اللہ الہ ہے، اور اللہ بے مثال ہے، الواحد الاحد الصمد ہے، الفرد بھی ہے، فرد ایک ہے، الصمد بے نیاز مطلق ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بڑا سردار ہے، سرداریاں ساری اسی کے ذات کے اندر مرتکز ہیں، باقی سیادت کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جس کو وہ کہے کہ اس کی سیادت مانو، جیسے نبیوں کی مانتے ہیں، جیسے علم والوں کی مانتے ہیں، جیسے بادشاہ کو جس کو اللہ رب العزت نے حکمرانی کا شرف بخشا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کی سلطنت کو اور ان کے امور کو چلاتا ہے، اس کی بھی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ تو یہ پھر اللہ نے جس کو بخشی ہے اس کو تسلیم کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کے کہنے سے ہوتا ہے۔ لیکن السید اپنے تمام معانی کے ساتھ اور اپنے معانی کی وسعت اور گہرائی کے ساتھ اگر کسی کے لیے سیادت ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا معنی کیا الصمد کا، کہتے ہیں السید الکامل فی سوددہ، جو اپنی سیادت میں کامل ہے اور انتہا ہے اس کے سیادت کی ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس درجے کی اس کی سیادت ہے۔ تو اللہ رب العزت سید ہیں، اللہ رب العزت ایسے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے محتاج نہیں، اور اللہ رب العزت اپنی ذات میں الفرد ہیں، ایک ہیں۔ تو یہ توحید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید ہے، یہ انہوں نے لوگوں کو سکھائی، اور یہی خواص کی توحید بھی ہے اور یہی عوام کی توحید بھی ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو توحید ہے جس کی تم بات کرتے ہو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ جی خواص کی توحید یہ نہیں ہے، یہ عوام کی توحید ہے، یہ بات غلط ہے۔ نبیوں کی توحید یہ تو اخص الخواص کی توحید ہے، یہ عوام کی توحید کیسے ہوگی؟ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات ہیں ان کی بھی پہچان ہونی چاہیے، اور اس کو اسی معنی میں سمجھنا چاہیے جس معنی میں عربوں نے سمجھا ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر عربی زبان کے فہم کا وہی سلیقہ اور ذوق پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ اور تابعین کا تھا۔ عربی زبان کو اگر ہم آج کے ذوق اور سلیقے کے مطابق سمجھیں تو پھر ہم اپنے معنی نکالیں گے، اس میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم محسوس کریں گے کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور لوگ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ۔ یہ جو لغت کے ساتھ قرآن کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنے فلسفے اور اپنی فکر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسی ہی گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایسی لیاقت و اہلیت کے ساتھ
متأہل کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو